For land, political control, and resources, secret by Jews, Muslims, and Christians alike. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا نقشہ جو آپ روز دیکھتے ہیں کیا وہ واقع مکمل حقیقت ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسی کہانیاں بھی موجود ہے جنہیں کبھی کھل کر نہیں بتایا جاتا؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف مڈل ایسٹ کو متاثر کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بحث کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ کچھ لوگ اسے ایک نظریہ کہتے ہیں، کچھ اسے ایک سیاسی تصور سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ایک خطرناک منصوبہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب کیا ہے اور کیوں یہ آج بھی اتنا متنازع ہے؟ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق اسرائیل کی سرحدیں موجودہ نقشے سے بڑی ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے مطابق اسرائیل صرف وہ نہیں جو آج نظر آتا ہے بلکہ ایک وسیع خطہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کوئی سرکاری پالیسی نہیں بلکہ ایک نظریاتی بیس ہے۔ کچھ لوگ اسے تاریخ سے جوڑتے ہیں، کچھ اسے مذہبی تشریعات سے اور کچھ اسے مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ تاریخی بنیاد: اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں قدیم مڈل ایسٹ میں بنی اسرائیل کی مختلف سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں مختلف بادشاہتیں قائم تھی اور انہی روایت میں ایک وعدہ کیا گیا زمین کا تصور بھی ملتا ہے۔ کچھ تشریحات کے مطابق یہ زمین نیل سے لے کر فرات تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف مذہبی تصور ہے یا اس کی کوئی جغرافیائی حقیقت بھی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ صہیونیت اور جدید ریاست: 19ویں صدی میں یورپ میں یہودی برادری کو شدید مسائل کا سامنا تھا۔ تعصب، عدم تحفظ اور ہجرت کے مسائل۔ اس دور میں ایک تحریک نے جنم لیا، صہیونیت۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد تھا ایک محفوظ یہودی ریاست کا قیام۔ پھر 1948 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا، اسرائیل وجود میں آیا۔ یہ لمبا تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا، لیکن ساتھ ہی کئی نئی سوالات بھی پیدا ہوئے۔ جنگوں کا آغاز: 1948 کے بعد خطے میں حالات بدلنے لگے۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ، 1967 کی جنگ، 1973 کی جنگ۔ ہر جنگ کے بعد نقشہ بدلتا رہا، سرحدیں بدلتی رہی اور کشیدگی بڑھتی رہی۔ یہی وہ وقت ہے جب کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سب صرف اتفاق ہے یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ۔ متنازع نقشہ: انٹرنیٹ پر آج بھی ایک نقشہ موجود ہے جسے لوگ گریٹر اسرائیل میپ کہتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں بہت وسیع ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی سرکاری نقشہ نہیں، نہ کسی حکومت نے اسے تسلیم کیا ہے۔ یہ زیادہ تر نظریاتی یا غیر مصدقہ مواد ہے۔ یہ تصور کیوں پھیلتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہ تصور اتنا مشہور کیوں ہوا۔ اس کے کچھ وجوہات ہو سکتی ہے: سیاسی تنازعات، میڈیا کی مختلف رپورٹس، سوشل میڈیا کا اثر اور تاریخی نظریے۔ جب یہ سب ملتے ہیں تو ایک نظریہ جنم لیتا ہے۔ فلسطین کا مرکزی کردار: اس پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے فلسطین۔ یہاں دہائیوں سے تنازع جاری ہے۔ زمین کا مسئلہ، سیاسی اختلافات اور انسانی بحران، یہ سب مل کر اس خطے کو دنیا کا سب سے حساس علاقہ بناتے ہیں۔ عالمی ادارے اور امن کی کوششیں: دنیا کے بڑے ادارے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن، ان کا موقف عام طور پر یہ ہوتا ہے دو ریاستی حل بہتر ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ حقیقت یا نظریہ: اب اصل سوال یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل واقعہ کوئی منصوبہ ہے؟ سادہ جواب: یہ ایک نظریہ ہے۔ اس پر مختلف آراء ہے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ اب ہم ایک اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں حقیقت اور نظریہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے خطرہ سمجھتے ہیں، کچھ اسے صرف ایک سیاسی بیس کہتے ہیں، لیکن اصل سوال باقی ہے، ہم کس پر یقین کریں اور کیا ہم سب کچھ جانتے بھی ہیں؟ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ اصل راز ابھی باقی ہے۔ پردے کے پیچھے سوالات: کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آسان جواب نہیں رکھتے اور گریٹر اسرائیل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ کیا یہ صرف ایک نظریہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی طویل سیاسی سوچ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عالمی سیاست ہمیشہ ظاہر سے مختلف ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ اور طاقت: مڈل ایسٹ دنیا کا سب سے اہم خطہ ہے کیونکہ یہاں توانائی کے وسائل ہے، جغرافیہ اہمیت ہے اور سیاسی اثر، اس لیے یہ خطہ ہمیشہ عالمی توجہ میں رہتا ہے۔ معلومات اور پروپیگنڈا: آج کے دور میں سب سے طاقتور ہتھیار معلومات ہے۔ ایک خبر، ایک ویڈیو پورا نظریہ بدل سکتا ہے، اس لیے گریٹر اسرائیل جیسے موضوعات مختلف انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف آراء: اس موضوع پر 3 بڑی آراء ہے، یا ایک سازشی نظریہ ہے، یا ایک سیاسی تصور ہے، یا ایک تاریخی بیس ہے، لیکن کوئی ایک متفقہ جواب موجود نہیں۔ عالمی سیاست کا کردار: دنیا کے بڑے فیصلے اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس میں مختلف ممالک کے مفادات شامل ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امن ابھی تک مکمل طور پر حاصل نہیں ہوا۔ اب ہم آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ اصل سوال وہی ہے، گریٹر اسرائیل حقیقت ہے یا تصور؟ اور شاید اس کا جواب ہر شخص کے لیے
مختلف ہو. نتیجہ دنیا میں کچھ نظریات ہمیشہ رہیں گے, کچھ سچ ہوں گے, کچھ غلط, اور کچھ ہمیشہ بحث کا حصہ رہیں گے. گریٹر اسرائیل بھی انہی میں سے ایک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے ہمیں ہر چیز کو سمجھ کر دیکھنا چاہیے, نہ کہ صرف سنا ہوا مان لینا چاہیے. یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو.